آمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان وعظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد صلاة تنجنا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عدد درجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمین. معزز حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا و بے شمار و بے حساب و فضل احسان کہ اس نے ہمیں سرور کون و مکان تاجدار امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین بے نواؤں کے داتا غریبوں کے آقا ملجا ماوا و مولا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت میں پیدا فرمایا. معزز حاضرین کرام، ہمارا آپ اس سے پہلے کہ کچھ سنیں، ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و راحت القلوب وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ. معزز حاضرین کرام، جیسا کہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی خصوصیات یعنی اس مہینے میں جو یادیں جن شخصیات سے جڑی ہیں، ان میں سے تو ایک محبوب سبحانی ہے اور ایک دوسری شخصیت ذات ہے اللہ کے محبوب ترین، جن کا نام ہے محبوب الہی. اور حضور سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت اور آپ کی فضیلت کے متعلق دروش کا ہم نے سماعت کیا. اور چونکہ اس مہینے میں سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد بھی اس مہینے سے جڑی ہوئی ہے، اس سے متعلق چند باتوں کو سن کر پھر ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، جس کے متعلق رب تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. ان اولیاء کی پہچان بتائی اور ان کی عظمت اور رفت کا بھی ذکر فرما دیا، تو وہیں ان کے اخلاق و کردار کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. معزز حاضرین کرام، اولاً تو یہ ہے کہ اس بات کو ہم سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی سنتوں کو اور احکام خداوندی کو اہل بیت عظام، صحابہ کرام اور تابعین کرام نے عام کیا، اور اسی مشن اور اسی کام کو لے کر آگے پہنچایا ان اولیاء کرام نے، اور اسی دین کے احکام کو لوگوں تک پہنچایا، اور اسلام کی حقانیت اور اسلام کی دین کی تبلیغ کو لوگوں میں اولیاء کرام نے عام فرمایا. اور
صوفیاء کرام، بزرگان دین یا اولیاء کرام جنہیں کہا جاتا ہے، یہ وہ جماعت ہے جن کی عظمت اور رفعت کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جو میرے خاص بندے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، الرحمن جو اللہ کی ذات ہے اس کے جو خاص بندے ہیں، عباد الرحمن جو رحمان کے خاص بندے ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، جب یہ زمین پر چلتے ہیں تو یہ اکڑ کر نہیں چلتے، یہ بڑی انکساری اور عاجزی کے ساتھ زمین پر چلا کرتے، غرور اور تکبر ان کے اندر نہیں ہوتا، جب یہ راستے سے گزرتے ہیں تو ان کا چلنا اور ان کا گزرنا ان کی عاجزی اور انکساری کو بتاتا ہے، یعنی یہ اللہ والے، یہ اللہ کے محبوبین، یہ خدا تعالیٰ کے پیارے بندے جب زمین پر بھی چلتے ہیں تو بڑے ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ چلتے ہیں، اور پروردگار تعالیٰ کے قول ان کی صفت خاصہ کو بیان فرماتا ہے، فرماتا ہے کہ جب یہ جاہلوں سے بات کرتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے، بات کرتا ہے، تو پھر یہ ان کے ساتھ امن اور سلامتی کی بات کرتے ہیں، یہ جھگڑے اور بحث و تکرار انتشار والی بات نہیں کرتے، ان کے پاس آنے والا اگر خیر کی بات کرے تو یہ خیر ہی کی بات ہی خیر ہی کی بات کریں گے، لیکن اگر جاہل آ جائے، بدتمیز آ جائے، گستاخ بھی آ جاتا ہے تو اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ وہ ان سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ امن اور سلامتی والی گفتگو کرتے ہیں، یہ ان کی شان ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور آج ہم اس آیت کریمہ پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آج ہم جس سرزمین پر ہیں، اس سرزمین پر جنہوں نے امن اور سلامتی کے پرچم کو بلند کیا، جنہوں نے امن اور سلامتی کے پرچم کو اس سرزمین پر نہ صرف بلند کیا بلکہ یہاں پر غیروں کے دلوں میں بھی اسلام کی ہیبت اور محبت کو بھی داخل کر دیا، ان کے دلوں میں اسلام کے احترام کو بھی داخل کر دیا تھا اپنے اپنے دور میں۔ آج کرام آج تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہندوستان جو کفرستان بنا ہوا تھا، اس ملک میں ہر طرف ظلم، ہر طرف گمراہی عام تھی، ہر طرف بت پرستی تھی، ہر طرف خدا تعالیٰ کی عبادت کا کہیں دور تک پتہ نہ ہوتا، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ السلام نے خواجہ اجمیری حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا اور دین اسلام کی شمع روشن کرنے کا حکم فرمایا، اور آپ جب اس ہندوستان میں تشریف لائے تو اب آپ جب آئے تو یہاں پر نہ تیر لے کر آئے، نہ اپنے تلوار اپنے ساتھ لے آئے، آپ اپنے ساتھ آئے تو حبیب کردگار کے اخلاق لے کر آئے، اور غیروں کے دلوں میں ایسی اسلام کی ہیبت اور محبت کو داخل فرما دیا۔ اب ہیبت کیسے داخل کی کہ جب آپ آئے تو ایک مقام پر آپ نے سکونت اختیار فرمائی، اور جب لوگوں نے آپ سے وہاں اس جگہ سے اٹھنے کا مطالبہ کیا تو آپ اس جگہ سے اٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پر کرامت سنانے سے زیادہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو دیکھیں کہ جب لوگوں نے کہا کہ یہاں پر راجا کے اونٹ باندھے جاتے ہیں، اٹھ جائیے، ہٹ جائیے یہاں سے، تو آپ نے ان سے کسی قسم کی گفتگو نہ فرمائی، آپ نے اس موقع پر کسی طرح سے باتیں ان سے نہ کی، بلکہ آپ نے کہا راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے کے بیٹھے رہ جائیں گے، بس اتنا سا جملہ کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں آ گیا ہوں، میں بیٹھ گیا ہوں۔ یہ دیکھیے آپ کیسا انداز ہے، کیسا عاجزانہ، کیسا مزاج ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں دراصل اخلاق مصطفیٰ ہے،
آپ دیکھیں کہ مکے میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام ہیں ان پر ظلم و ستم ہوا، تشدد ہوا، طرح طرح کی شرائطیں رکھی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی امن اور سلامتی کا پیغام دیا. 13 سال تک آپ اپنے جائے وطن پر لوگوں کے مظالم کو برداشت فرمایا، آپ نے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت فرمائی. 13 سال تک خدا تعالیٰ کی حبیب، زمین و آسمان کے مختار میرے نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے تو بھلا ہو جائے، ہاتھ اٹھا کر اگر خدا کی بارگاہ میں تباہ و تاراج کے لیے دعا کر دے تو ان کا خاتمہ ہو جائے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر اور استقامت کا پیغام اپنی امت کو دیا. یعنی ہر چیز کا جواب پتھر سے اگر کوئی دے تو پتھر سے دینا ضروری نہیں ہے، یا کوئی اینٹ سے جو ہے زد و کوب کرے، اینٹ برسائے تو اس کا جواب پتھر سے دینا یہ مسلمان کا، عباد الرحمان کا کام نہیں ہے، یہ خدا کے نیک بندوں کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں کا پیغام یہی ہے جو پیغام مصطفیٰ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ظلم اور بربریت کو، تشدد کو برداشت فرمایا 13 سال تک. اور پھر یہ اور بات ہے کہ جب مدینہ شریف تشریف لائے اس کے بعد بھی لوگوں نے مسلمانوں کو ستانا اور انہیں پریشان کرنا شروع کیا، تو پھر رب تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اب ان کا جواب دینے کا وقت آ گیا ہے، اب برداشت کی انتہا ختم ہو چکی ہے. پھر اس وقت موقع آیا کہ اب ان سے جنگ کیا جائے. تو الغرض معزز حاضرین اکرام، اسلام تو پیغام ہی امن کا دیتا ہے، اسلام تو پیغام سلامتی کا دیتا ہے. اور آج ہم اس جائے مقام پر، اس ہندوستان کی سرزمین پر، آج مسلمانوں کی سب سے بڑی جو ہے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آج اخلاق مصطفیٰ پر عمل کرے، اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرے، وہ اپنے اخلاق کو درست کرے، وہ اپنے اندر سے جہالت کو، حسد کو، کینہ کپٹ کو نکال کر پھینک دے، اپنے دلوں کو صاف کر دے، اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خیال ضرور رکھے. جس بندے کو یہ یقین ہو کہ اسے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے وہ غلط کام نہیں کر سکتا، وہ گناہ نہیں کر سکتا، وہ خوف زدہ رہتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے. حاضرین کرام، آج اس معاشرے میں طرح طرح کی برائی ہیں، طرح طرح کی خرابیاں عام ہوتی جا رہی ہیں. آج ایک موبائل ہے لیکن اس کے اندر طرح طرح کی خرابیاں، برائیاں عام ہوتی جا رہی ہے. آج حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر شریف النفس شخص، اگر نیک شخص بھی آج موبائل استعمال کرتا ہے تو طرح طرح کی چیزیں اس کے سامنے آ جایا کرتی ہے. اب جو نیک ہوگا، خدا کے حضور حاضر ہونے کا خوف ہوگا، ان چیزوں کو نظر انداز کر دے گا، ان چیزوں کو اپنے سامنے سے ہٹا دے گا. لیکن جو جس کے نفس پر برائیوں کا اثر ہے، اس برائی کے دلدل میں وہ چلا جائے گا، اس دلدل میں برائی کے دھستا چلا جائے گا. ضرورت ہے کہ ہم اچھوں کی صحبت اختیار کریں. اللہ والوں کی باتیں کی ہی اس لیے جاتی ہیں. حضرت جنید بغدادی کون ہے؟ سید الطائفہ ہے. ایسے اللہ والے، ایسے بڑے رتبے اور مقام رکھنے والے جن کا ثانی آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں، جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، ایسی عظیم المرتبہ شخصیت. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی واقعات سننے سے، اللہ والوں کی باتیں سننے سے دلوں پر سے گناہوں کا میل ختم ہو جایا کرتا ہے. اللہ والوں کی باتیں سننے سے دلوں میں انخلاء پیدا ہوتا ہے، نیک عمل کرنے کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے. اور آج ہم اس معاملے میں غور کریں تو آج بھی ہم اولیاء کرام کے واقعات سننے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا حال اتنا ہو چکا ہے، ہم محض یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اگر نمازیں پڑھ لیں تو کافی ہے. معزز حضرات کرام، بڑی ہی ذمہ داری سے ہوش میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، نمازیں یقیناً ہے، لیکن نمازوں میں جب تک توجہ اللہ نہیں ہوتی وہ نماز نہیں ہو سکتی. اب یہ توجہ اللہ آنا ضروری ہے. آج کا ماحول دیکھیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے، کسی کو ہوش نہیں کون سی قرات چل رہی ہے، کون سی رکعت ہے، بس اوقات انسان بھول جاتا ہے پیچھے نماز میں.
ہمارا حال یہ ہے، ہم ہے نماز میں، ہمارے دل گھروں میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا دل بازار میں لگا ہوا ہے، ہمارا دل دولت کے انبار اکٹھا کرنے میں لگا ہے، اور ہم ٹھہرے ہوئے نماز میں۔ یہ نماز ہے؟ نہیں ہو سکتی نماز۔ نماز کس چیز کا نام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء سے معنی ہے کہ نبیوں کا باپ، حضرت ابراہیم، چونکہ ان کے دونوں بیٹوں میں نبوت کا کثرت سے سلسلہ چلا، پھر خاتم النبی ہمارے آقا بھی ان کی ہی اولاد میں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی آقا کی کہ اللہ یا نبی آخر الزماں کو میری نسل میں پیدا فرما۔ تو معزز حاضرین کرام، نماز میں عبادت کے لیے خدا کے حضور ٹھہرتے تو کئی میل دور تک دل کی دھڑکن کی آواز ابراہیم علیہ السلام کی سنے جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا حال دیکھیے آپ، ہے نماز میں کبھی وضو صحیح نہیں تو کبھی قیام صحیح نہیں، کبھی قیام صحیح نہیں تو کبھی ہمارا رکوع صحیح نہیں، کبھی ہمارا سجدہ صحیح نہیں۔ اب پڑھنے والوں کا تو یہ حال ہے، اللہ ماشاءاللہ اس میں پڑھنے والے اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں اثر پیدا فرمائے، آپ کی ہماری سب کی اللہ اصلاح فرمائے، پابندی نماز کر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ تو ہو گئے بہت ہی مختصر، جو پھر بھی جیسا تیسا مسجد تک تو پہنچ رہے ہیں۔ پھر کچھ وہ ہیں جو بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، جو ٹھیٹھی ٹھاٹھا کرنے میں مصروف ہے، جو موبائل یوز کرنے میں مصروف ہے، گلی کے نکڑوں پر، چبوتروں پر، گھروں کے پاس گاڑیوں میں بیٹھے موبائل یوز کر رہے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کس فکر میں مبتلا ہیں، یہ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنازوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں میتوں کو لایا جا رہا ہے کہ تم آج مسجدوں کو آتے نہیں ہو، لیکن وہ وقت بھی آئے گا کہ تم چاہ کر بھی مسجد میں نہ آنا چاہو گے، لیکن تمہیں لایا جائے گا، تمہاری لاش کو لایا جائے گا، اور تم بازاروں میں جہاں موقع ملے موبائل میں بس مصروف ہو۔ کسی کو گیم سے مطلب ہے، کوئی اسی طرح طرح کی گیموں میں مصروف ہے، کوئی میچز چل رہے ہیں، کرکٹ چل رہا ہے اس میں مصروف ہے۔ حاضرین اکرام، ہم اولیاء کے چاہنے والے، ہم اولیاء کی زندگی پر غور کریں۔ انہوں نے اپنے دلوں سے لالچ کو نہ صرف خود کے دل سے لالچ کا خاتمہ نہ کیا، بلکہ اپنے دامن سے وابستہ لوگوں کے دلوں سے بھی لالچ کو ختم کر دیا۔ اور آج ہمارے دل میں لالچ مال کی ہے، آج ہمارے دل میں لالچ اقتدار کی ہے، آج ہمارے دل میں لالچ مرتبے کی ہے، رتبے کی ہے، شہرت کی ہے۔ حاضرین اکرام، بڑی کڑوی باتیں ہیں، لیکن ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے ہم کو کیا تعلیم دی، ہم غور کریں۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں گھروں سے کیا تعلیم دی۔ یہ دکن کی سرزمین یہ کیا تھی، کیا ہو گیا اس کو؟ یہ وہ سرزمین تھی جو علمی گہوارہ تھا، علمی مرکز تھا، یہ تمام علوم کا مرکز تھا یہ دکن۔ اور یہاں کی بول چال کا عالم یہ تھا کہ دنیا یہاں کی بولنے والوں کی مٹھاس سے متاثر ہو جایا کرتے تھے۔ یہ وہ سرزمین کے ہم باشندے ہیں جس پر بڑے بڑی شخصیات نے جنم لیا، اور آج ہماری بول چال کا عالم یہ ہے، لہجہ ہمارے اخلاق کو بتاتا ہے۔ ہمارا لہجہ زبانوں کا ایسا ہے کہ ہماری زبانوں سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بولنا ایسا ہے، بڑی ہی گری ہوئی لینگویج ہے، بڑا ہی گرا ہوا معیار ہے ہمارا۔ اور وہ جملے کیا ہے اگر غور کر دیکھیں آپ، وہ جملے یہی بیٹھ جا، کھا رے، یہ جملے ہمارے ہیں، اور اسے حیدرآبادی زبان کہا جا رہا ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں، یہ حیدرآبادی زبان نہیں ہے، کھاؤ نکو یہ نہیں ہوتی زبان، یہ دوسری متاثر لوگ جو آئے تھے حیدرآباد کو، ان کے لوگوں کی زبان۔ حیدرآباد کی سرزمین سے زبان نے جنم لیا، اس زبان کا نام اردو ہے۔ یہاں جس زبان نے لوگوں کے دلوں پر قبضہ کیا تو زبان کا نام فارسی ہے، اور ایسی اردو زبان اس دور میں ہم ہمارے دوسرے وطنی بھائی بھی اردو کو بہتر طریقے سے نہ صرف جانتے تھے، ان کے پاس بھی لکھنا پڑھنا اردو کا معیار تھا۔
آج کیا ہو گیا؟ ہم نے ہر چیز کو اتار کر پھینک دیا، نہ ہمارے اندر تہذیب باقی ہے، نہ مذہب کی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا انداز گفتگو ہماری شخصیت کو بتاتا۔ یہ زبان کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ زبان سے جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اندر عقل کا پتہ ملتا ہے۔ زبان سے بات چیت کرنے والے کے لہجے سے معلوم ہوتا ہے وہ کتنا جو ہے شاطر ہے، کتنا بیوقوف ہے، کتنا نادان ہے، کتنا علم والا ہے، جو زبان پتہ دیتی ہے۔ تو معزز حاضرین کرام، ضرورت ہے کہ ہم اپنے آس پاس میں اصلاح کے کام کو جاری رکھیں۔ اور اگر آج کل یہ مشکل ہو چکا ہے کہ ہم کسی ہر ملنے جلنے والے کو اصلاح نہیں کر سکتے، بسا اوقات انائیت، تکبر اور غرور نے ایسی جگہ لے لی، اگر آپ کسی کی اصلاح کرنے جائیں تو پرسنلی جو ہے معاملات مختلف اختلاف ہی بنتے جا رہے ہیں۔ تو اب ضرورت اس موقع پر ہے کہ ہم ہر ایک اپنے اپنے گھروں کی اصلاح کرنا شروع کر دیں۔ ہر ایک اپنے اپنے گھروں میں ایک طریقہ، ایک نظام، ایک ضابطہ بنائیں تو پھر اصلاح کا کام آسان ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر ہر کوئی اپنے گھر کو اور اپنی گھر کے سامنے کے حصے کو صاف ستھرا کرنے لگ جائے، اور اسی طرح ہر محلے والے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، تو ساری بستی اور سارا محلہ صاف ہو جاتا، پھر کچرا کہیں باقی نہیں رہتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ والوں کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان کی زندگیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، عباد الرحمن الذین یمشون ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ یہ بندے کیسا چلتے ہیں۔ آج ہم اپنے چلنے پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ صرف اولیاء سے محبت ہے، ان کے انداز چلن سے بھی محبت ہے۔ یہ جس طرح چلتے ہیں یہ بھی رب کو پسند ہے۔ تو ہم چلے بھی ایسا نہ کہ ہمیں اپنے رب سے محبت تو ہے، خدا کو بھی ہم سے محبت ہو جائے، وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ جب ہمیں کوئی اپنا دوست محبت کرتا ہے تو ہمیں اپنے رزق میں سے کھلاتا بھی ہے، اپنے پہننے والی چیزوں سے پہناتا بھی ہے۔ اسی طرح جب خدا کا دوست بندہ بن جاتا ہے تو خدا اپنی رحمتوں کا نزول اس پر فرما دیتا ہے، کرم کی بارش اس پر نازل فرما دیتا ہے۔ تو اگر ہم اتنے ایسے ہیں کہ ہم تو گنہگار خاکسار ہیں، ہم پروردگار کا قرب ہمیں ایسے ہی نہ ملنے سے رہے، ہماری زبان ہے سیاہ، ہمارا قلب گناہوں سے بھرا ہوا، تو اب ہم نے اولیاء کے ساتھ ہو گئے، ہم نے اولیاء کی صحبت اختیار کر لی، ان کی سنگت اختیار کر لی، جس کا حکم خدا نے دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ تمہارا تعلق رب سے اگر مشکل ہو جائے تو کم سے کم اللہ والوں سے تعلق اچھا کر لو، تمہارا تعلق ان سے اچھا ہوگا، ان کے وسیلے سے خدا سے ہو جائے گا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ معزز حاضرین کرام، ان کی صحبت اور ان کی سنگت ہمارے دلوں پر اثر کرتی ہے، ہمارے دلوں پر اثر کرتی ہے، ہمارے حال کو، ہماری باطن کو، ہمارے خیال کو بدل۔ معزز حاضرین کرام، ہمیں ضرورت ہے کہ ان اولیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھیں اور اس سے سبق اور نصیحت کو حاصل کریں، اور آج یہی پیغام اپنی زندگیوں میں جاری کریں کہ ہم اپنی آپ کو اللہ کے حضور عبادت کے لیے، نمازوں کی پابندی کے لیے حاضر کریں، اور اس میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر نمازوں میں ہمارے ایک جوئی آ جائے، ایک سوئی آ جائے، ہمارا ذہن و فکر و قلب اللہ کی جانب متوجہ ہو جائے، دنیاوی مشاغلات ہماری ختم ہو جائے جب نماز کے لیے ٹھہر جائیں۔ تو معزز حاضرین کرام، حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آپ کی مجلس میں آپ واز فرما رہے تھے، اسی دوران حاضر ہوا اور حضور غریب نواز کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی آپ نے اس کے ارادوں کو جان لیا، اور آپ نے اسی وقت اس سے فرمایا کہ اے شخص جو اس ارادے سے آیا ہے خنجر لے کر، اس خنجر سے جو کام کرنے کو آیا ہے آ کر گزر۔ تو جیسے ہی اس پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ حضور غریب نواز نے اپنی فراست باطینی سے جان لیا کہ یہ قتل کرنے آیا ہے، جیسے ہی آپ کی زبان مبارک سے جملے نکلے اور دوسرے کتب میں واقعہ ان الفاظ کے ساتھ بھی
ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تو جو خنجر لایا ہے، جس ارادے سے خنجر لے کر آیا ہے، اس کام کو کر گزر، یہ غریب نواز، یہ معین الدین کی گردن حاضر ہے۔ تو جیسے اس نے یہ سنا کہ یہ تو اس کا دلی ارادہ تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ خنجر لے کر آیا ہے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے، آپ نے جیسے اسے کہا یہ گردن حاضر ہے، اپنا کام کر گزر، اس خنجر چلا دے، تو یہ جملوں کا ایسا اثر ہوا لفظوں کا کہ اس نے اسی وقت آپ کے قدموں میں خنجر کو پھینکا اور آپ کے آگے جھک گیا اور عرض کرنے لگا کہ کلمہ پڑھا کر داخل اسلام فرما دیجیے۔ یعنی محض ان جملوں سے، یعنی آپ دیکھیے کہ یہاں پر نہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، نہ کسی آیت کا ذکر فرمایا، نہ کوئی واقعہ آپ نے بیان فرمایا، نہ کسی طرح کی تفصیل آپ نے بیان فرمائی، صرف اخلاق مصطفیٰ کو کا ذکر فرمایا، ظاہر فرمایا۔ آپ ایسی آپ کے سامنے اس کے سامنے آپ نے الفاظ کہے کہ وہ متاثر ہو گیا اور کلمہ پڑھ کر داخل اسلام۔ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ تکلیف اگر کوئی کسی کے راہ میں کانٹے بچھائے تو دوسرا کیا کرتا ہے، اس کی راہ میں کانٹے بچھاتا ہے۔ تو گویا یہ جو ہے عوام کا کام ہے فرمایا، لیکن فرمایا اللہ والوں کے نزدیک اگر کوئی کانٹے بچھاتا ہے تو اللہ والے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، فرمایا اس کے لیے امن کی دعا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ ہر برائی کا جواب اولیاء کے نزدیک برائی سے نہیں دیا جاتا، اچھائی سے دیا جاتا ہے۔ فرمایا عوام کے نزدیک اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جاتا ہے، برائی کا بدلہ برائی سے دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اولیاء کے نزدیک اچھائی کا بدلہ اچھائی سے تو ہوتا ہی ہے، لیکن برائی کا بدلہ اچھائی سے کیا جاتا ہے، فرمایا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کرنا یہ اللہ والوں کا خاص شعبہ ہے، فرمایا۔ تو معزز حاضرین کرام، ہماری زندگیوں میں ان چیزوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گفتار میں، ہمارے لہجے میں نرمی اختیار کریں، احترام و ادب کا لحاظ بھی ضرور رکھے۔ حاضرین کرام، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے لیے مسائل اور مشکلات یہاں کی آب و ہوا میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے وقت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو پڑھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اولیاء کرام بزرگان دین کی زندگیوں کو پڑھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور معزز حاضرین کرام، رزق کی فکر میں دیگر پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو۔ یقیناً اللہ نے اس کا وعدہ لیا ہے، اللہ نے اس کا ذمہ خود لیا ہے، کیونکہ وہ خود رازق و رحیم ہے۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ نے وعدہ فرما دیا رزق کا کہ میں رزق دینے والا ہوں، بہتر رزق دینے والا ہوں، فرمایا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور عبادت میں اپنا وقت صرف کرے، اللہ کے حضور اپنی ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اللہ کے حضور شکر اس کا بارگاہ میں شکر ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی کرے۔ معزز حاضرین کرام، ان اللہ والوں کی زندگیوں کو پڑھے، اور جب ان اللہ والوں کے آستانوں پر جائیں تو یقیناً یہاں وہ مقام ہوتا ہے، آستانے اللہ والوں کے یہ بارگاہیں وہ مقام ہوتے ہیں جہاں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین کرام، اب یہ جو تعلق ہے، یہ نسبت ہے حاضرین کرام، یہ ہمیں صرف دنیا ہی کا فائدہ نہیں دینے والی بلکہ یہ آخرت کا بھی فائدہ اس میں مضمر ہے، اس میں چھپا ہوا ہے۔ حاضرین کرام، خدا تعالیٰ قرآن کریم ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن، اس آیت سے پہلے اللہ نے قیامت کا پورا ذکر فرما دیا کہ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا، پریشانیوں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد رب تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ اس موقع پر قیامت میں جو یہاں دنیا میں کفر اور معصیت، ان دنیاوی معاملات کی دوستی تھی، وہاں دشمن ہو جائیں گے، فرمایا وہاں دشمن ہو جائیں گے، فرمایا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے لیکن نیک بندوں کو چھوڑ کر، لیکن نیک بندوں کو چھوڑ کر۔ اور وہ نیک بندے کیا ہیں؟ اس بارے میں تفسیر میں آتا ہے، حضرت مولا علی شیر خدا
حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کا جو ارشاد ہے کہ متقین کے بارے میں اور دیگر دوستی کے بارے میں فرمایا کہ اس میں ارشاد یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق قیامت کے دن دو مومن دوست ہوں گے، دو کافر دوست ہوں گے۔ دو مومن دوست کیا ہوں گے؟ فرمایا کہ دو مومن دوست وہ ہوں گے کہ ایک وہ ہوگا جو انتقال کر جائے گا اور ایک حیات سے رہے گا دنیا میں، تو وہ جو انتقال کیا ہوا دوست رہے گا وہ رب کے حضور حاضر ہوگا اور پروردگار تعالیٰ سے فرمائے گا کہ اے پروردگار، وہ جو میرا دوست ہے دنیا میں، وہ جو ہے مجھے ہمیشہ تیرے اور تیرے حبیب کی فرمانبرداری کی تعلیم دیتا تھا، وہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونے کا خوف دلایا کرتا تھا، وہ مجھے اچھائی کی تعلیم دیتا تھا، اچھے باتوں کی طرف بلاتا تھا۔ پروردگار، آج تو نے جو مجھ پر احسان فرمایا ہے، آج تو نے مجھ پر انعام نازل فرمایا ہے اور مجھے یہ ہدایت کا جو صلہ ملا ہے اور یہ مجھے انعام و اکرام ملا ہے، پروردگار وہ مجھے اس دوست کی وجہ سے ملا ہے۔ اے پروردگار، اس دوست پر بھی ایسا ہی کرم فرما، اور جب وہ تیرے حضور حاضر ہو تو اس پر بھی انعام و اکرام کی بارش کو نازل فرما، اس پر بھی خاص رحمتوں کا نزول فرما، اور وہ جب تک میرے بعد دنیا میں رہے ایمان پر رہے اور جب تک دنیا میں رہے ہدایت پر رہے، میں اس کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ پروردگار تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور پھر یہی دوست جب قیامت میں یہ دو ایک ساتھ ملتے ہیں، دو مومن دوست، یہ جو اللہ کی خاطر محبت رکھنے والے ملتے ہیں، جو دنیا میں ایک دوسرے کو اچھائی کی باتیں بتاتے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کے ارشاد و دیگر اللہ والوں کے ارشاد کے مطابق یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ والے ہیں، یہ بزرگان دین ہیں، جن کی دوستی، جن کی سنگت، جن کی صحبت میں بیٹھنا انہیں دنیا میں بھی ہدایت کو حاصل کرنے کا، کامیابی کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ان دونوں کو تنہا ہونے نہیں دیتا، ان دونوں کو بھی وہاں پر بھی ایک جا رکھتا ہے، ایک مقام پر رکھتا ہے۔ اور اس بارے میں حدیث پاک موجود ہے، صحیح بخاری کی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں حضور کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ظاہر ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ایک تو یہ کہ سوال کرنے والے کو معلوم ہے نبی کتنا جانتے ہیں، آج کے مولوی کو، آج کے مسلمان کو یقین نہیں ہے نبی کے علم پر، نبی اتنا جانتے تھے اتنا نہیں جانتے تھے، نبی کو اتنا معلوم تھا اتنا نہیں معلوم تھا، نبی کو نعوذ باللہ پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، بولتا ہے آج کا گستاخ ملعون، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نے بتایا خدا ایک ہے، اس کے علم پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ کس طرح کا مسلمان ہے یہ جس کو خود نبی کے علم پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کس نے بتایا؟ جی ہمیں خدا ایک ہے، بتاؤ، آپ کو کسی اور نے بتایا؟ جواب دو، آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہمارے نبی سے پتا چلا نا، نبی نے بتایا خدا ایک ہے، قرآن نازل ہوا، خدا کے حبیب نے بتایا یہ خدا کا کلام ہے، تب پتا چلا، خدا کے حبیب نے بتایا جبرائیل ہے، پتا چلا، میکائیل ہے، پتا چلا، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، الیاس، کس کے ذریعے سے پتا چلا؟ نبی کے صدقے میں ملا۔ جنت و دوزخ کے بارے میں کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا۔ تو اب ذرا غور کرو، صحابہ والا عقیدہ کس کے پاس ہے؟ صحابہ والا عقیدہ بولیے کس کے پاس ہے؟ ہم دوا لینا ہے تو MBBS ڈاکٹر تلاش کرتے، ہم دوا لینا ہے، صحت کو اچھا رکھنا ہے تو MBBS پلس MD دیتے، سرجن کو تلاش کرتے، کئی کو اچھی دوا دیتے، انہوں پریکٹس کرے سو ہے، ان کو سب معلوم ہے، تجربے کار ہے، 20 سال کا تجربہ ہے، واہ 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 واہ۔ پھر دین کی بات آئی تو راہ چلتے کسی داڑھی والے سے حدیث سن لیتے اور کہنے لگتے کہ نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا۔ ارے نادان، مصطفیٰ کی شان وہ ہے جس کسی خچر پر گھوڑے پر سوار ہو جائے تو گھوڑے کو بھی پتا چل جائے
کہ خبر میں عذاب ہو رہا ہے، میرے نبی کی سواری کا یہ عالم ہے. تو پوچھنے والے نے صحابی، روایت کرنے والے بھی صحابی ہے نا. جو شخص آیا تھا مسلمان تھا. لفظ تو شخص کا ہے، تو شخص کون ہے؟ صحابی ہے. پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ تو اس سے معلوم ہے یہ صحابی کو کہ قیامت کا پتہ کس کو ہے؟ ہمارے نبی کو. تو صحابہ والا عقیدہ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے. اگر کوئی آ کے ہمیں بیچنے کی کوشش کرے کچھ بھی عقیدے کہ دیکھو صحابہ والا عقیدہ، دیکھو صحابہ والا یہ عمل، تو وہ بتانا کہ صحابہ والا عقیدہ ہمارے پاس ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے عقیدہ لینے اور خریدنے کی. تو صحابی نے پوچھا، حضور نے فرمایا تو قیامت کی بات کرتا ہے. گویا الفاظ یہ ہے، مزمر چھپے ہوئے الفاظ. حضور نے فرمایا پہلے یہ بتا تو نے تیاری کیا کی ہے. تو لازمی بات ہے حضور کے دامن کرم میں رہنے والا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، حضور کے پیچھے رہنے والا، حضور کے ساتھ جنگوں میں رہنے والا، حضور کے ساتھ 60 سالی میں بھوک و پیاس کو برداشت کرنے والا تھا وہ صحابی، وہ شخص. کہتے ہیں یا رسول اللہ تیاری کچھ بھی نہیں کیا. بولیے سبحان اللہ. اب بتاؤ یہ شعر فٹ ہوتا نہیں ہوتا؟ عبادت پہ ناز ہے نہ ریاضت پہ ناز ہے. عبادت پہ ناز، کسی کو نمازوں پہ ناز ہے. ارے جس صحابی کو نمازوں پہ ناز نہیں ہے انہوں نے تو عبادت کر لی، ڈیوٹی کر لی، اللہ کے حوالے ہے. اگر ناز ہے تو شاعر نے اسی لیے کہا عبادت پہ ناز ہے نہ ریاضت پہ ناز ہے، مجھ کو اپنے نبی کی نسبت پہ ناز ہے کہ میں امت محمدیہ کا فرد ہوں. کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ارے جواب ہے کہ یہ کوئی تیاری کا، جو آج کہتے ہیں نا نماز پڑھ لو بس کافی ہے، نماز بخشائے گی، عبادتیں بخشائے گی، روزہ بخشائے گا، زکات بخشائے گی، حج بخشائے گا. صحابی تو بس الگ ہی بات کر رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں محبوب میرے آقا تیری محبت کے سوا کچھ نہیں ہے. اس نامہ عمل میں محبت مصطفیٰ کے سوا کچھ نہیں ہے. خدا کا شکر ہے ہم عبادت بھی کرنے والے ہیں، نماز بھی پڑھنے والے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرنے والے ہیں، سب کرنے والے ہیں. لیکن اگر ناز ہے تو آمنہ کے لال پر ناز. اور کیا کہا حضور نے؟ یہ نہیں کہا یہ محبت کام نہیں آتی، نہیں فرمایا آقا نے. بخاری کی حدیث ہے. یہ اور بات ہے بخاری وہ بھی پڑھتے ہیں مگر دکھتا نہیں آنکھوں کو. کیوں نہیں دکھتا؟ اس لیے نہیں دکھتا کہ اس سے نبی کی عینت ہی نہیں لگاتے. آنکھوں میں بیماری ہے سمم بکم عمی فہم لا یرجعون کی، تو اس کے مصطفیٰ کی جب عینت لگاتے ہیں اس میں اولیاء کی نسبت کے گلاسز ہوتے ہیں تو پھر سب کچھ صاف صاف نظر آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ خالی عینک لگا لیے بیچ میں عینش نہیں ہے تو کیا دکھے گا؟ جی آنکھوں میں بیماری ہے تو نمبر والے گلاسز بھی تو برابر ہونا نا. تو اولیاء کے عشق و محبت کا گلاس جب فریم میں آتا ہے مدینے کے تو پھر ایسی بخاری کی حدیث بھی ملتی ہے جس میں صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تیاری کچھ نہیں ہے میرے پاس. آقا نے فرمایا تو پھر یہ سن لے کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا. اب صحابی بولے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں آپ کے پیچھے، میں جنگ میں ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، قحط سالی میں ہوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنگ خندق نام سنے. خندق کہتے ہیں گڑھا کھودنے کو، اور اتنے خطرناک کھودنا، اتنا محنت مزدوری ہوتی تھی. آج ہم لوگوں کا عالم یہ ہے کہ 2 پھوڑے میں ہماری سانس کھل جاتی. سمجھ میں آ رہا؟ کبھی کر کے دیکھو، اگر نہیں کرے تو معلوم ہو جاتا ہم کتنے کمزور ہیں. کیوں؟ ہم یہ وہ شوقوں میں چلے گئے، یہ وہ غذائیات کی طرف چھوڑ کر جو ہے اب تو حال یہ ہوگا کہ بازار کے جو ہے غذاؤں کے فین ہو چکے، ایک سے ایک بڑھ کر فوڈ بلاگرز ہو گئے. وہاں مندی مل رہی بولتے ادھر بھاگ، ادھر بریانی بولتے ادھر بھاگ رہے، ادھر حلیم مل رہی سال پہ 12 مہینے بولے تو ہمارا ایسا حال ہو گیا. لیکن کبھی یہ سوچیں
ارے فلاں جگہ اللہ والوں کی مزار ہے، وہاں جا کر زیارت کریں گے، فلاں جگہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہے، جائیں گے، ہے ہمارے دلوں میں، اور کریے آپ کو اللہ ماشاء اللہ. تو بہرحال حاضرین اکرام، یہ باتیں کہنے کا مقصد کسی طرح کا طنز نہیں ہے، اصلاح مقصد ہے. اور یہ بات میں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، بارہا کہتا ہوں کہ قیامت کے دن خطیب پر سوال ہوگا کہ اس نے ذمہ داری ادا کی نہیں کی. اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جو خطیب اپنے لوگوں کو اصلاح نہیں کرتا، حق بات نہیں بتاتا، اس قوم والے عذاب کا انتظار کرنا. تو ہمارے درمیان برائی ہے، کھانا اچھی چیز ہے، لیکن اس سے ہمارے ایسا نہیں مارے دور چلے جا رہے ہیں. ایک چائے پینے کے لیے سنگاریڈی چلے جاتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے، فلاں جگہ اچھی مرغی ملتی، مرغ ملتا، لہذا 4-6 دوست مل کے خاص کر کے سفر کر کر ڈھابے کو جا کر کھاتے. یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا اچھی بات ہے. لیکن کبھی یہ سوچیں یہی سفر اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کبھی نہیں ہوتا. تو بہرحال معزز حاضرین اکرام، تو اس صحابی نے جواب دیا. تو بہرحال حضرت مولا علی شیر خدا کی بات اس تفسیر میں جو آیت کریمہ کی ہے کہہ کر بات کو ختم کر دوں. تو بہرحال معزز حاضرین اکرام، تو حضرت مولا علی فرماتے دوسرا دوست وہ ہے جو کافر ہے. فرمایا کافر سے مراد یعنی فاسق ہے، فاجر یا کافر، کہ جو دنیا میں ان کی دوستی دنیاوی معاملات کے لیے تھی، ان کا تعلق صرف دنیاوی معصیت اور یہ دیگر معاملات کے لیے تھا. قیامت میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، اور قیامت کے دن یہ جب یہ دو ملیں گے تو اللہ فرمائے گا تم اس کی تعریف کرو، یہ تمہاری تعریف کرے گا. وہ ایک دوسرے کی تعریف کریں گے. لوگ آج پوچھتے ہیں کہ اولیاء کرام کہاں ہوں گے قیامت میں؟ تم دامن غوث کی بات کرتے ہو، وہاں تو کسی کا نعوذ باللہ لباس نہیں ہوگا. تو ان نادانوں کو پتا نہیں کہ حدیث میں یہ بھی آیا نا کہ اولیاء کو قیامت کے دن نور کے منبر پر فائز کر دیا جائے گا، نورانی لباس پہنایا جائے گا. یہ کہاں نہیں پڑھا، صرف لوگوں کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں. تو بہرحال معزز حاضرین اکرام، وہ لوگ ہوں گے اس لیے عوام میں عذاب تو ان پر ہوگا جو گنہگار ہوں گے. اللہ والے تو نور کے منبر پر نبیاں، انبیاء، شہداء کے ساتھ صفوں میں ہوں. تو بہرحال معزز حاضرین اکرام، اب جو کافر جو مرے گا وہ اللہ کے پاس پہنچ کر اس پر لعن طعن کرے گا کہ اس نے مجھے تیرے پاس حاضر ہونے کے اس خیال کو روک دیا، اور وہ تجھے تیرے حبیب کے احکام پر عمل کرنے سے روکتا تھا. لہذا کہے گا کہ اے اللہ تو نے جو مجھ پر عذاب نازل فرمایا ہے اس پر بھی عذاب نازل فرما. تو پتا چلا کہ اچھوں کی دوستی ہمارے لیے نہ صرف دنیا کا فائدہ ہے بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا اور خدا کے انعام و اکرام کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور برائی والی دوستی، بری سنگت اور غلط صحبت ہمارے لیے دنیا میں تو وبال ہے ہی، ساتھ میں دنیا سے جانے کے بعد بھی عذاب کا ذریعہ بن جاتا. تو بہرحال حاضرین اکرام، آج کا ایک نصیحت والا پیغام آپ کو دے کر اپنی بات کو ختم کروں. خدا را ہم اور آپ رزق سے فیضیاب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دسترخوانوں پر نعمتیں رکھتا ہے. ہمارے درمیان ایسی غلطیاں گھروں میں دسترخوانوں پر ہوتی ہیں، خدا را اس سے محفوظ رہے. وہ ایک یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو اپنے برتن کو صاف کریں. ہمارے درمیان ایسا کئی مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کھانا کھاتے ہیں، کئی چیزیں جو کھانے کے لائق ہیں، چاول کے، رائس کے جو دانے ہوتے ہیں ان کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اور اس انداز سے کھایا جاتا ہے کہ کھانا ہماری جو ہے پلیٹ سے باہر بھی گر جاتا ہے، دسترخوان پر گر جاتا ہے. اور یہ جو ہوتا ہے عمل، اس کا وبال میں آپ کو عرض کر دوں، فرمایا اس سے رزق میں بے برکتی شروع ہو جاتی. آج زیادہ تر لوگ روزگار سے پریشان، کسی کے رزق میں تنگی ہے، کسی کو روزگار نہیں ملتا. یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ یہ جو رزق کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے وبال ان کی زندگی میں آ جاتا. حدیث پاک میں آیا کہ یہ جو کھانا گرتا ہے نا پلیٹ سے، میں بڑی اہم بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور اس خیال سے کہ شاید آپ یہ بات سن کر اگر پہلے سے عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ ہمارے زندگی میں اور مزید عمل کا ارادہ مضبوط فرمائے. لیکن اگر نہیں کرتے ہیں تو خدا را اس پر عمل کریں. فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں کسی جو ہے برتن میں، تو اس برتن سے برکت والے دانوں کو شیطان اس سے باہر کر دیتا.
آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ آپ کے برتن سے برکت والے کھانوں کو، دانوں کو گرا دیتا ہے. اور فرمایا دوسری جگہ ارشادات موجود ہیں جو برتن سے کھانے نیچے دسترخوان پر گر جاتے ہیں، بشرطیہ کہ وہ صاف بھی ہو، اور اکثر صاف بھی ہوتا ہے، تو اسے اٹھا کر کھا لینا. فرمایا اس سے مغفرت ہوتی ہے گناہوں. تو اب ہم انشاءاللہ عمل کریں گے نا اس بات پر، کھانا ضائع ہونے نہیں دیں گے. اگر ہمارے یہاں کھانا بچ جائے تو ہمارا اسلام تعلیم ہمیں دیتا ہے کہ اگر ہمارے پیٹ بھر چکے اور ہمارے پاس زائد بچ چکا ہے اور کل یا پھر بعد میں وہ خراب ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، زمین کے حوالے ہوگا، تو خدا را اسی کھانے کے لیے بندہ صبح شام محنت بھی کرتا ہے. اسی کھانے کی خاطر بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بڑوں سے دفتروں میں، آفیسز میں باتیں بھی سنتا ہے، ڈانٹ ڈپڑ بھی سنتا ہے، ذلیل بھی ہوتا ہے. تو اب اس معاملے میں خواتین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اتنا ہی پکائے کہ ضائع نہ ہو، اور زیادہ پک جائے تو فوراً پڑوس میں کوئی ہو تو اپنے رشتہ داروں میں، مساکین میں فوراً تقسیم کر دے، کسی کو کھلا دے. اور یہ کھانا کھلانا، فرمایا ایک نوالا کسی کو کھلاتا ہے تو اللہ کے حضور اس کا رزق جتنا مقرر ہے نا اس میں 10 اضافہ ہو جاتا ہے. ایک نوالا کھلائے تو 10 نوالے اس کے اللہ کی بارگاہ میں برکت رزق میں ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے جب 10 بڑھ گئے تو اس کے پاس اگر 100 رزق کے جو ہے ایک اندازہ کے مطابق گنتی تھی تو 10 بڑھنے کی وجہ سے موت بھی اگر 100 پر آ رہی تھی تو 10 بڑھنے کی وجہ سے جب تک اس کا رزق ختم نہیں ہوگا موت بھی بن جائے گی. تو یہ مصلحت حکمت خداوندی ہے، ہم عمل کریں، کھانے کا رزق کا احترام کریں، جتنا ہو سکے احترام کریں. کھانے پر بیٹھے تو پہلے نمک چکھنا سنت ہے. باوضو اگر کھانا کھاتے ہیں تو گھر سے تنگی پریشانیاں دور ہو جاتی باوضو کھانا کھانے سے، دسترخوان پر بیٹھنے سے. تو ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں. آج کا میں پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ مجھ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار تعالی ہم سے جانے انجانے میں جو گناہ ہوئے پروردگار سے معاف فرما. ہم تمام کے علم میں، رزق میں، عمر میں خیر و برکت، صحت میں عافیت عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ.